بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یعنی نبوت کے دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصیات کے متعلق پڑھیں گے۔ دنیا میں جب کوئی کسی کو اپنی طرف سے کسی جگہ کا عامل اور گورنر بنا کر بھیجتا ہے یا اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ایسی دی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کو اس کی گورنری کا یقین آ جائے۔ مثلاً کچھ حشم ختم، نوکر چاکر اور فوج اور اختیارات جن کو عام تبلیغ نافذ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ صدق و دیانت اور حسن خلق اور جملہ کمالات بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک قوت ظاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے دشمنوں کی گردنیں جھک جاتی ہے، اور یہ چیزیں ان کی نبوت کی علامت ہوتی ہیں۔ اور اسی قوت قاہرہ اور فوق العادات اختیار کا نام معجزہ اور خرق عادت ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے کام اور ایسی باتیں جو عادت کے خلاف ہو، جن کا ظاہراً ہونا ناممکن ہو، ان چیزوں کو معجزات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گنتی سے باہر ہے۔ محدثین اور اہل سیر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھنے والوں نے اپنے علم کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات لکھے ہیں تو وہ 3000 ہے، جن میں سے 1000 معجزات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں، اور 300 معجزات الکلام المبین میں مذکور ہیں۔ اور مولانا حبیب الرحمن صاحب محتمِ دارالدیوبند نے ایک نہایت بلیغ عربی قصیدے میں 100 معجزات جمع فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام سے مختلف ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا معجزات ان کی ذات کی حد تک محدود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آج امت کی زبان پر بھی ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات ان کی ہستی کے ساتھ خاص تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد وہ معجزات ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ قرآن مجید ہے۔ اپنی بلاغت اور فصاحت اور غیب کی خبروں کے اعتبار سے یہ ایک معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزے وہ خبریں جو آپ نے واقع ہونے کے پہلے بیان فرمائی، جیسے بخاری اور مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعظ فرمایا جس میں جتنے امور قیامت تک ہونے والے تھے سب بیان فرما دیے۔ جس نے یاد رکھا اس کو یاد رہے، جو بھول گیا سو بھول گیا، اور میرے ان اصحاب کو ان بیان شدہ اشیاء کی خبر ہے، اور ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا، پھر جب میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتی ہے، یعنی خبر کے وقوع کی پہچان کے بعد جان دیتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ جس طرح کسی شخص کی صورت آدمی کو یاد ہو اور وہ شخص غائب ہو جائے، پھر وہ جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے۔ اور وہ واقعات حالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بغیر بیان فرمائے ہیں، جیسے امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے قصے میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی، اور اس وقت تو لوگوں کو سنائی تھی جبکہ ابھی ان کی شہادت کی خبر نہیں آئی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشان جھنڈا لیا زید نے، پھر شہید ہوئے، پھر نشان لیا حضرت جعفر نے، وہ شہید ہوئے، پھر نشان لیا ابن رواحہ نے، پھر وہ شہید ہوئے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آخر ایک خدا کی تلوار حضرت خالد نے نشان اور جھنڈا لیا ہے اور فتح حاصل ہوئی، پھر اسی کے مطابق خبر آئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں کہ ایک معجزہ انسانوں کے اوپر اس طور پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ وہ مشرکہ تھی۔ ایک دن میں نے اسلام لانے کے لیے کہا تو اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی کا کلمہ کہا جو مجھے ناگوار ہوا، اور میں روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ میری ماں کو ہدایت دے۔
آپ نے فرمایا اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر خوش ہوتا ہوا اپنے گھر آیا، دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ اتنے میری ماں نے میری پاؤں کی چاپ سن کر کہا ابو ہریرہ وہی ٹھہر، ابو ہریرہ وہی ٹھہرا رہے۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، میری ماں نے نہا کر کپڑے پہن کر دروازہ کھولا اور کہا اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں خوش ہو کر شدت خوشی سے روتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنی ماں کے اسلام لانے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمد الہی بجا لائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ بن خدیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تو اس کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر کسی آدمی کے منہ میں ورم ہو جاتا یا کسی بکری کے تھن میں ورم آ جاتا اور ورم والی جگہ کو حنظلہ کے سر کے حصے پر لگایا جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا تو ورم جاتا رہتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہ حبیب بن بدک کے باپ کی آنکھ میں پھنسی پڑ گئی، وہ بالکل اندھے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے 80 برس کی عمر میں انہیں سوئی میں تاگا ڈالتے دیکھا ہے۔ اور ایک معجزہ کہ ام سلمہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا، حالانکہ اس کا سیدھا ہاتھ اچھا تھا۔ اس نے سراسر غلط اور عذر بے باکی و استکفاف دائیں ہاتھ سے کھانے کو ننگ و عیب جان کر یہ بات کہی تھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ اس کا ایسا ہی حال ہوا کہ اس کا سیدھا ہاتھ اس کے کام سے جاتا رہا، چنانچہ منہ تک ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جنوں کے بارے میں کیے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث کی روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر گاؤں کے باہر منتظر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس گاؤں میں ایک نوجوان عورت ہے جس پر ایک جن عاشق ہے، اس پر آ چڑھا ہے، وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، قریب ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا، بہت خوبصورت تھی جیسے چاند کا ٹکڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا اے جن، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ محمد رسول خدا ہوں، اس عورت کو چھوڑ دے اور چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہو گئی، منہ پر نقاب کھینچ لیا اور مردوں سے شرم کرنے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک واقعہ یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک گلے کی کوٹھری میں کھجور سے بھری ہوئی تھی، ایک جنیا آ کر اس میں سے نکال کر لے جاتی تھی۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اب جا کے اس کو دیکھو تو یوں کہنا بسم اللہ اجیبی رسول اللہ، یعنی میں اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بلانے پر چل۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس کی قسم کھانے پر کہ اب نہ آؤں گی چھوڑ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ باوجود اس کے مومن نہ ہونے کے بھی محض آپ کی نام کی برکت سے وہ جنیاں گرفتار ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے 27 پارے کے اندر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کی طرف شق قمر کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں بیداری کی حالت میں سے کرائی گئی، اس کا نام معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی اور جسمانی دونوں حاصل ہوئی ہے، لیکن ایک معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس سوئے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر چلے اور آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، جس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے کے اندر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اور وہاں پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی
اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کے اوپر چلے گئے اور آسمانوں کی جنت و دوزخ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پانے کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں لوگوں کو پیاس لگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لوٹا تھا جس سے آپ نے وضو کیا۔ سب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لشکر میں نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے، بس اسی قدر پانی ہے جو آپ کے لوٹے میں بچ رہا ہے، کیونکہ حدیبیہ کے کنویں میں پانی کی قلت کی وجہ سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ آ رہا تھا، جو کچھ تھا سب کھینچ لیا گیا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کو لوٹے میں رکھا، اپنی انگلیوں کو لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں سے جوش مارنے لگا، تو ہم سب آدمیوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ ہاں، جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم سب کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو کفایت کر جاتا، یعنی اتنا زیادہ پانی تھا، مگر ہم اس وقت 1500 آدمی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خندق کے دنوں میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور 1 سا یعنی 3 سیر سے کچھ زائد جو کا آٹا تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چپکے سے آ کر اس کی اطلاع دی، خبر دی اور عرض کیا کہ آپ چند آدمیوں کے ساتھ تشریف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو جو 1000 تھے پکار کر جمع کر لیا اور ساتھ لے چلے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہانڈی مت اتارنا اور آٹے کو مت پکاؤ جب تک کہ میں نہ آؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے گوندے ہوئے آٹے اور ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکانے والی کو بلاؤ اور ہانڈی سے شوربہ نکال کر دو، ہانڈی کو چولہے پر سے نہ اتارنا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کھانے والے 1000 تھے، خدا کی قسم سبوں نے، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، اگر ہماری ہانڈی جیسی تھی ویسی ہی جوش میں رہی، یعنی پہلے جیسی تھی ویسی جوش میں رہی، اور آٹا بھی اتنا ہی رہا جتنا پہلے تھا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر ایسی ٹھنڈی اور پر ہوائی جو باد مشرق کی بھیجی تھی کہ خوب کڑاکے کا جاڑا پڑا، اور ہوا نے ان کفار کی فوج کو نہایت عاجز اور تنگ کر دیا، بے شمار غبار ان کے منہوں پر ڈالا، ان کی آگ بجھا دی، ان کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کی میخیں اکھاڑ دی کہ ان کے خیمے گر پڑے، ان کے گھوڑے کھل کر آپس میں لڑنے لگے اور چھوٹ کر لشکر میں دن شور مچا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے مامور فرمایا اور ان کے لیے شدت سردی سے حفاظت کی دعا فرمائی، یعنی سردی کی شدت سے ان کی حفاظت کی دعا فرمائی۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ مجھے جانے آنے میں مطلق سردی معلوم نہ ہوئی، بلکہ ایسا حال تھا گویا میں حمام میں چلا جاتا ہو۔ تو ایسی سخت ہوا کا نہ اثر حذیفہ پر نہ ہونا، یہ ایک عادتاً ناممکن ہے اور ایک ممکنات سے باہر ہے، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ اور اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ بارش نہیں ہے، قحط ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو آپ کی دعا کی برکت سے کہ آپ کے خطبہ ختم ہونے کے پہلے ہی بادل مدینہ پر امڑ آئے اور پانی برس رہا، تو یہ اچانک بارش کا آپ کی دعا پر آ جانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بعد اطراف کی طرف نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو جو پہاڑ یا درخت آپ کے سامنے آتا وہ یہ کہتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیونکہ پہاڑ اور جمادات میں سے ہیں، درخت نباتات میں سے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دونوں جو ہے ظاہر ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کو ساتھ لے کر خطبہ دیتے تھے اور اسے تکیہ لگا لیتے تھے۔ جب ممبر بنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو یک بار کی وہ ستون چلا کر زور سے رونے لگا، قریب تاکہ پھٹ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس ستون کو اپنے بدن مبارک سے چمٹا لیا، تو ستون اس طرح ہچکیاں لینے لگا جس طرح وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہے جس کو زور سے چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا رونا تھم گیا۔
ہاں جابر رضی اللہ عنہ فرمایا چونکہ یہ ہمیشہ ذکر سنا کرتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ یہ ستون بے اعتبار اصلی نباتات میں سے ہے، بس ایک معجزہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے نہ سننے کی وجہ سے اور آپ کی فراق کی وجہ سے رویا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جانوروں کے بارے میں یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بڑا شریر تھا جو کئی باغ میں جاتا اس پر دوڑ پڑتا اور کاٹنے کے لیے جھپٹتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک میں نکیل ڈال دی اور فرمایا کہ نافرمان جن و انس کے سوا جتنی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب جانتی ہے کہ میں خود رسول خدا ہوں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دریائے شور میں تھا، جہاز ٹوٹ گیا تو میں ایک تختے پر بیٹھ گیا، بہتے بہتے نیستان جنگل میں پہنچا جہاں مجھے ایک شیر ملا جو میری طرف آیا تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ پھر وہ شیر میری طرف بڑھا اور اپنا کندھا میرے بدن پر مارا اور میرے ساتھ چل پڑا یہاں تک کہ مجھے راستے پر کھڑا کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ باریک باریک آواز نکالتا رہا اور میرے ہاتھ سے اپنی دم کو مس کرتا رہا۔ میں سمجھا کہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔ اور ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ گھر میں پایا، حکم دیا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر مجھے دے دیتے تو میں سیر ہو کر پیتا۔ فرماتے ہیں کہ بہرحال میں نے ان سب کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے دودھ پلانا شروع کیا یہاں تک کہ سبھوں نے سیر ہو کر پیا اور مجھ سے فرمایا کہ تم پیو، میں نے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور پیو۔ میں پیتا جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے قسم کھا کر کہا کہ اب پیٹ میں جگہ نہیں، پھر باقی آپ نے پیا۔ یہ ایک کہ جیسا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کئی ہزاروں لوگوں کو کافی ہو گیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ ہم نے اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے متعلق پڑھا۔ یہ معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ایک علامت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصوصیات کے متعلق پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلی خصوصیات یہ ہیں کہ سب سے اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کا پیدا ہونا، اور نمبر دو سب سے اول آپ کو نبوت عطا ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کنت نبیا بین الآدم ماء والجسد، کہ میں نبی بن چکا تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کا پتلا بنا تھا۔ اور نمبر تین عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روح سے سوال کیے تھے الست بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا فرمانا سب سے پہلے تھا۔ اور نمبر چار آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا گیا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت پہلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور فضیلت کا ہونا ہے۔ اور ساتویں خصوصیت آدم اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا حاصل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، دنیا میں جو تشریف آوری کے بعد اور نبوت سے پہلے جو خصوصیات ظاہر ہوئی تو چند یہ ہے۔ نمبر ایک مہر نبوت کا شانے پر ہونا، آپ کے کندھے پر ہونا۔ نمبر دو کسریٰ کے محل میں زلزلہ آنا۔ اور نمبر تین بحیر طبریہ کا دفعتاً اچانک خشک ہو جانا، سوکھ جانا۔ اور نمبر چار فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا۔ اور نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو ایسا نور نظر آنا کہ جس سے انہوں نے شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملنے کے بعد، نبوت کے ظاہر ہونے کے بعد جو خصوصیات آپ کو ظاہر ہوئی ان میں چند یہ ہیں۔ نمبر ایک معراج کے اس میں عجائب ملکوت، جنت اور دوزخ پر آپ کا مطلع ہونا۔ اور نمبر دو حق تعالیٰ کو دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں دیکھا ہے۔ اور نمبر تین کہانت کا، نجومیوں کا ختم ہو جانا۔ اور نمبر چار اذان و اقامت میں آپ کا نام مبارک ہونا۔ اور نمبر پانچ ایسی کتاب عطا ہونا جو ہر طرح معجزہ ہے، یعنی لفظاً بھی، معنی بھی، اور تغیر سے محفوظ رہنے میں بھی، اور زبانی یاد کرنے میں بھی، کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے معجزہ ہے، لفظی اعتبار سے بھی کوئی اس کا بدل
اس جیسا نہیں لا سکتا، اور معنوی اعتبار سے بھی قرآن مجید کے الفاظ میں کئی ہزاروں معنی موجود ہے، اور قرآن مجید ہر طرح کی لفظی اور معنوی ہر طرح کی تغیر سے اور تبدیلی سے محفوظ ہے، اور زبانی یاد کرنے میں بھی قرآن مجید نہایت سہل اور آسان ہے۔ اور نمبر 6، آپ پر صدقے کا حرام ہو جانا، اور نمبر 7 کہ نیند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور 8ویں خصوصیت ازواج مطہرات کا امت پر ابداً حرام ہو جانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں یہ امت پر حرام ہے، کیونکہ یہ امت کی روحانی مائیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی سے بھی اولاد کا نسب ثابت ہونا، کہ انسان کا نسب اس کی نر یعنی لڑکوں سے ثابت ہوتا ہے، اور اس کی نسل جو لڑکوں سے چلتی ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا صحابزادی کے ذریعے چلی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور نمبر 10، آگے پیچھے سے برابر دیکھنا، کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے تھے اسی طرح آپ کو پیچھے کا بھی نظر آتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نصرت میرے رعب، کہ میرے رعب کے ذریعے مدد کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دور تک آپ کا رعب پہنچتا تھا، یعنی دشمن دور دور تک آپ سے خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ اور نمبر 8 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور کلمے اور الفاظ نہایت مختصر ہوتے تھے، لیکن اس کے اندر بہت سارے معانی محفوظ ہوا کرتے تھے۔ اور نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوق کی طرف مبعوث ہونا، اور نمبر 14 کہ آپ صلی اللہ علیہ نمبر 13 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے، جن کے لیے، جناتوں کے لیے، تمام جانوروں کے لیے، ہر کسی کے لیے مبعوث بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہر کسی کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ختم ہو جانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بحیثیت نبی بن کر نہیں آنے والا ہے، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اور نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا سب انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہونا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے دیگر تمام انبیاء کی اطاعت کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور نمبر 16 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب مخلوق سے افضل ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہے، کہ شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگتی ایک قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد جو مرتبہ ہے تو صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن خصوصیات کے متعلق پڑھا تھا، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات کو پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو خصوصیات ملی ہے تو وہ آپ کی برکت ہی کی وجہ سے ملی ہے، تو آپ کی امت کی خصوصیات دراصل آپ ہی کی خصوصیات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بطور خاص آپ کی امت کو عطا ہوئی ہے، اور دوسری امتیں ان خصوصیات سے محروم ہے۔ مثلا نمبر 1 کے غنائم کا حلال ہونا، کہ جب جنگ ہو، مسلم اور کافروں کی جنگ ہو، اور اس کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آئے تو پہلے دیگر امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے حلال ہے۔ نمبر 2، تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا، پہلی امتوں میں یہ تھا کہ صرف بعد گاؤں میں نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن آج زمین کے پاکیزہ زمین پر جہاں بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، تو تمام زمین پر نماز کا جائز ہو جانا۔ اور نمبر 3، تیمم کا مشروع ہونا، کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کے ذریعے مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ایک امت کی خصوصیت ہے۔ اور نمبر 4، اذان و اقامت کا مقرر ہونا، کہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے بلانے کے لیے اذان و اقامت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ سلسلہ دیگر امتوں کے اندر نہیں تھا۔ اور نمبر 5، نماز میں ان کے صفوں کا بطرز صفوں میں ملائکہ ہونا، یعنی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں ملائکہ کی صفوں کی طرح ہوتی ہے۔ اور نمبر 7 اور 8 کہ جمعہ کی ایک خاص عبادت اور وسعت ایک اجابت کے لیے مقرر ہونا، کہ یعنی جمعہ کے دن ایک گھڑی جو ہوتی ہے تو وہ عبادت اور دعا کی قبولی کے لیے خاص ہے، کہ اس میں ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 8 روزے کے لیے سحری کی اجازت ہونا، کہ دیگر امتوں میں روزے کے لیے سحری نہیں تھی، لیکن اس امت میں روزے کے لیے سحری مستحب ہے۔ نمبر 9 رمضان میں شب قدر کا ہونا،
کہ شب قدر کے ایک رات میں عبادت کرنا گویا 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنا گویا یعنی 84-85 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو یہ ایک امت کی خصوصیت ہے شب قدر کا ہونا۔ نمبر 10، ایک نیکی کرے تو ادنا درجہ 10 گنا اور اس سے زیادہ کا ثواب ملنا، یعنی پہلے یہ تھا کہ ایک نیکی کرے تو ایک ہی نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اگر ایک نیکی ہم کرے تو ہمیں ایک کے بدلے 10 گنا کا ثواب ملے گا، اور اگر زیادہ اخلاص ہو تو 700 گنا تک اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 11، وسوسہ، خطا اور نسیان کا گناہ نہ ہونا۔ پہلی امتوں میں ان اسباب کے انسداد بھی واجب تھے، خطا اور نسیان اور وسوسہ یہ بھی گناہ میں شامل ہوتا تھا، لیکن یہ امت کی خصوصیت ہے کہ خطا اور نسیان یہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ جب تک کہ گناہ کا گمان ہو تو گناہ نہیں ہوگا، اگر گناہ کر لے تو جب گناہ ہوگا۔ اور نمبر 12 کہ مشقت والے احکام اس امت سے ختم کر دیے گئے اور آسانی اور درمیانی معتدل احکام رکھے گئے ہیں۔ اور نمبر 13 کہ تصویر، اور نمبر 14 نشہ والی چیزوں کا ناجائز ہونا کہ بے شمار مفاسد کا سدباب ہے، اور فاسد چیزوں سے بچانا ایک رحمت ہے، جیسا کہ بعض جگہ تسہیل کا حکم رحمت ہے۔ نمبر 15 اجماع امت کا حجت ہونا کہ اس میں گمراہی کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور نمبر 16 فروعی اختلاف کا رحمت ہونا۔ نمبر 17 پچھلی امتوں کی طرح عذاب نہ ہونا، یعنی اس امت کو پچھلی امتوں کی طرح عذاب نہیں ہوگا۔ اور نمبر 18 طاعون کی موت کا شہادت ہونا، یعنی اگر کوئی شخص طاعون کی بیماری میں مر جائے، طاعون پلیگ وغیرہ میں، عام وبا میں اگر کوئی مر جائے تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 19 علماء سے دین کا وہ کام لیا جانا جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 20 قیامت کے قریب جماعت اہل حق کا معید من اللہ ہو کر پایا جانا، یعنی اہل حق کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید ہر وقت حاصل رہیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو خصوصیات ہیں آپ کے برزخ یا قیامت میں ظاہر ہوں گی، ان میں سے چند یہ ہے کہ سب سے پہلے قبر شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے۔ نمبر 2 شفاعت کرنے والوں سے سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے۔ نمبر 3 سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائیں گی۔ نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار قیامت کے دن سب پیغمبروں کے متبعین سے زیادہ ہوں گے۔ اور نمبر 5 شفاعت کبریٰ جو کہ تمام عالم کے لیے فصل حساب کے لیے ہوں گے، حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمائیں گے۔ اور نمبر 6 لواء الحمد جس کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 7 مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور نمبر 8 سب رسولوں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط سے گزریں گی۔ اور نمبر 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے بحشت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات کے متعلق پڑھا ہے، اور معجزات کو مختصر پڑھا ہے، اگر تفصیل کی جائے تو ایک طویل وقت درکار ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کے متعلق پڑھا ہے۔ خصوصیات اولاً ہم نے 5 قسم کی خصوصیات پڑھی ہے۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے خصوصیات۔ نمبر 2 دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی خصوصیات۔ نمبر 3 نبوت ملنے کے بعد کی خصوصیات۔ اور نمبر 4 آپ کی امت کی خصوصیات۔ اور نمبر 5 دنیا سے تشریف لے جانے کی خصوصیات۔ ہم نے جو 5 قسم کی خصوصیات پڑھی ہے ان میں سے پہلی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی خصوصیات میں ہم نے تقریباً 6 خصوصیات کو پڑھا ہے، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد کی خصوصیات میں ہم نے تقریباً 5 خصوصیات کو پڑھا ہے، اور نبوت ملنے کے بعد کی خصوصیات میں ہم نے تقریباً 16 خصوصیات کو پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں ہم نے 20 خصوصیات کو پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کی خصوصیات جو آپ کے برزخ میں یا قیامت میں ظاہر ہوں گی، تو ہم نے اس کو 9 خصوصیات پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختصر حالات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر خلاصہ پڑھیں گے۔